بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے حروف تہجی کی، 28 حروف تہجی کہ جن کو حکماء نے 4 عناصر پہ تقسیم کیا، 4 عنصروں پر، 4 ایلیمنٹس پر ان حروف کو تقسیم کیا ہے۔ 7 حروف آتشی قرار دیے، 7 حروف بادی قرار دیے ہیں، 7 کو آبی معنی ہے اور 7 کو خاقی۔ تو اس عنصری تقسیم کے لحاظ سے حروف کی طبیعتیں، ان کی خاصیت، ان کے نقوش، ان کے اعداد اور اس کے استعمال کا طریقہ، یہ ہم نے الوفاق کی قسط نمبر 12 میں شائع کی ہے، اور اسی مضمون کو آج یہاں ہم اس نشست میں پڑھ کر کے بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حکماء نے حروف ابجد تہجی کو 4 عناصر پر تقسیم کیا ہے اور ہر ایک عنصر کو 7 حروف دیے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض حروف آتشی ہے، بعض بادی ہے، بعض خاقی ہے، بعض آبی ہے، اور علم جفر آثار میں اور علم اوفاق میں بھی ان حروف کے استعمال کے ہزار طریقے رائج ہیں اور درج ہیں۔ یہاں خواص اور بعض طریقوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کی خاصیتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصر طور پر ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ 7 حروف یہ ہیں آتشی، اور یہ حروف تفریح قلب اور تمام امورات میں مفید ہیں، بالخصوص خلائق کی تسخیر، عزت و مرتبہ کا حصول، غم و اندوہ سے خلاصی، ہر کام میں آسانی، تمام حاجتوں کا برآنا، امراض بلغمی، تپ بلغمی، وہ درد جو سردی کے باعث ہو، ان سب میں یعنی ان سب امراض میں نافع ہے۔ چاہیے کہ بروز یک شنبہ، اتوار کے دن طلوع آفتاب کے وقت ان حروف کا نقش مربع چینی مٹی کی رکابی پر زعفران سے لکھیں گے، 7 پلیٹیں ایسے لکھیں گے اور ایک نقش کاغذ پہ لکھیں گے۔ کاغذ والا نقش مریض کے گلے میں ڈالنا ہے، اور یہ 7 رکابی جو چینی مٹی کی ہے یہ مریض کو دینا ہے کہ روزانہ صبح نہار منہ اس میں خالص شہد ڈال کر کے اس کو چاٹ لے، اور یا تو چاٹ لے اس طریقے سے، یا پھر جو ہے وہ مشروب بنا کے، شربت بنا کر کے اس کو پی لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان امراض میں بہت نافع پائیں گے۔ امراض بلغمی، جتنے بھی امراض بلغمی ہیں ان سب میں حروف آتشی نافع ہیں۔ اس کے بعد یہ حروف بادی ہیں، 7 حروف۔ یہ حروف دل و دماغ کو قوت بخشتے ہیں اور حافظہ کو قوی کرتے ہیں اور قوت باہ کو زیادہ کرتے ہیں۔ تو ان حروف کا نقش مربع جمعہ کے دن پہلی ساعت میں لکھنا ہے، بالکل وہی طریقہ ہے۔ 7 پلیٹیں لکھیں گے زعفران اصلی سے، ایک نقش کاغذ پہ لکھیں گے، وہ گلے میں ڈالیں گے یا بازو پہ باندھیں گے، اور 7 پلیٹیں پینے کے لیے دیں گے، روزانہ ایک نہار منہ پی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دل و دماغ کو اس سے قوت ملے گی، حافظہ قوی ہوگا۔ کسی کو قوت باہ کی شکایت ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے بھی شفا ملے گی اور قوت باہ زیادہ ہوگا۔ چینی مٹی کی رکابی پہ لکھنا ہے اور نقش پہننے کا کاغذ پہ۔ یہ 7 حروف آبی ہیں۔ یہ حروف قضائے حاجات کے واسطے مبارک ہے، امراض تپ محرقہ یا تشنگی اور حرارت سے پیدا ہونے والے کل امراض میں نافع ہیں۔ چاہیے کہ ان حروف کا نقش مربع اصلی زعفران سے چینی مٹی کی رکابی پر حسب سابق جیسے ہم نے بتایا اس طریقے سے لکھیں، 7 پلیٹیں لکھیں اور ایک نقش لکھیں گلے میں ڈالنے کے لیے، اور مریض کو دے استعمال کرنے کے لیے، چاہے وہ شہد ڈال کر کے چاٹ لے، چاہے اس کو مشروب بنا کر کے پی لے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان امراض میں جو حرارت سے جتنے مرض پیدا ہوتے ہیں ان میں یہ حروف آبی نافع ہیں اور اللہ کے فضل سے شفا ہوگی۔ اس کے بعد یہ حروف خاقی حروف 7 ہیں۔ یہ حروف امراض رطوبت میں حد درجہ مفید ہیں۔ تو جس کو دمہ کی شکایت ہو، یا خون بدن میں کم ہو گیا ہے، یا پھوڑا پھنسی چہرے پہ نکل آیا، یا جسم میں کہیں پہ کوئی زخم یا گھاؤ ہو گیا،
یا طاعون کے مرض میں گرفتار ہے یا کینسر کا شکار ہے تو چاہیے کہ بدھ کے دن عطارد کے ساتھ میں ان حروف کے نقش مربع کو 7 عدد وہی پلیٹ میں لکھے اور ایک نقش گلے میں ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ 7 حروف ہو گئے، مطلب کہ 4 عناصر کے 7 حروف ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھ دیا کہ حروف تہجی کے عنصری نقوش کے تعلق سے جن امراض کا ذکر ہوا ان کے مثل سینکڑوں امراض میں یہ کام دیں گے، بشرطے کہ ان کا استعمال کرنے والا کچھ حکمت سے بھی واقف ہو یا حکیم کے مشورے سے دواؤں کے ساتھ ان حروف کو بھی کام میں لائے تو یقیناً علاج روحانی کی شمولیت سے مریض جلد شفا پائے گا۔ کہ ایک تعویذ مریض کے گلے میں ڈال دیا جائے یا سرہانے رکھ چھوڑے، یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مطلوبہ عنصر کے حروف کو خط جلی سے تحریر کر کے مریض کے سامنے دیوار پر آویزہ کر دے اور مریض کو تاکید کر دے ان حروف کو دیکھ کر یا سلام بکثرت پڑھتا رہے، یعنی کہ جن امراض کا اور اس کے لیے نافع جن حروف عنصری کا ذکر ہوا، مثلاً کہ کسی کو پھوڑا پھنسی کی شکایت ہے یا جسم میں بدن میں خون کم ہو گیا تو اس کے لیے 7 حروف خاکی مطلب جلی قلم سے موٹے حروفوں میں لکھ کر کے یا اس کا جیسے کمپیوٹر سے پرنٹ نکلوا کر کے ایک کاغذ پر مریض کے کمرے میں دیوار پر اس کو لگا دے اور ان حروف کو دیکھ کر یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی کثرت کرے تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی ان حروف کے دیکھنے سے بھی اور اس طریقے سے یا سلامو کی کثرت سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو ایک تو یہ طریقہ، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پھر اس میں ایک جدول بھی دے دیا ہے یہاں پہ کہ جدول حروف کی عنصری تقسیم معاداد، تو اس میں آپ جو ہے 7 حروف تہجی، آتشی، بادی، آبی، خاکی اور ان کے اعداد بھی یہاں پر دے دیے ہیں، اور جیسے آتشی گرم ہے اور بادی خشک ہے اور آبی سرد ہے اور خاکی جو ہے وہ تر ہے، اس طریقے سے اس کی تاثیر بھی لکھ دی ہے اور سمت بھی لکھ دیا۔ تو سمت کا بھی اگر لحاظ رکھیں گے کہ آتشی حروف کو لکھنے کے وقت اگر ہم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لیں اور بادی کو لکھنے کے وقت مغرب کی طرف کر لیں تو جیسے اگر اس چیز کا بھی لحاظ رکھیں گے تو بہت بہتر ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ مریض کے نام ما والدہ لے کر اس کے اعداد نکال لیں اور یہاں جو حروف آتشی کے اعداد لکھے ہیں اس عدد میں اس کو نام ما والدہ کے اعداد کو شامل کر کے پھر اس کا نقش مربع بنائیں اور اس کو اسی طریقے سے جیسا کہ ذکر ہوا کہ اتوار کے دن پہلی ساعت میں 7 پلیٹیں لکھیں اور وہ مریض کو دے دیں اور ایک نقش گلے میں ڈالنے کے لیے اس کو لکھ دیں۔ تو یہ ایک روحانی معالج کے ثوابدید پر اس کا انحصار ہے کہ وہ ان حروف کو کس طریقے سے استعمال میں لاتا ہے، خواہ اس کے نقوش کو لکھیں، خواہ اس کے اعداد میں مریض کے نام ما والدہ کو شامل کر دیں، خواہ ان حروف کو ہی آپ سادہ طریقے سے لکھ دیں۔ اس کا ذکر ہم نے اس رسالے میں نہیں کیا، لیکن ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی اور یہ فائدے سے خالی نہیں ہے کہ بہت سارے احباب یا ہماری مائیں بہنیں جو اس طریقے سے کاغذ پر یا چینی مٹی کی رکابی پر وہ لکھ لیتی ہیں، تو اگر آپ ان امراض میں جن کا ذکر ہوا، اور دراصل یہ تمام امراض کے لیے 7 حروف کی جو تقسیم ہے نا، تو یہ تمام امراض کے لیے ہے، بشرطے کہ آپ کو جیسا کہ دوران گفتگو ہم نے یہ بات بتائی کہ جس کو حکمت سے کچھ مس ہوگا تو وہ خود بخود ان حروف کے استعمال پر قادر ہو جائے گا اور وہ خود جو ہے وہ ان کی تاثیر کو سمجھ کر کے کہ کون سے حروف گرم ہے، کون سے خشک ہے، کون سے تر ہے، ان کی تاثیر کے پیش نظر وہ امراض میں ان حروف کا نفع بخش ہونا یہ وہ خود سے اخذ کر لے گا۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہ جن امراض کا ذکر ہوا تو ان میں جن حروف کا نفع بخش ہونا بتایا گیا
تو اگر آپ ان کے نقوش نہ لکھ سکتے ہوں تو محض ان حروف کو ہی، جیسے حروف آتشی ہے تو اس کو آپ 7 مرتبہ لکھ لیں، ایک سطر لکھیں 7 مرتبہ، مطلب کہ 7 حروف آتشی لکھیں اور اسی طریقے سے 7 سطر لکھیں. تو اس طریقے سے وہ چینی مٹی کی رکابی پر بھی زعفران سے لکھنا ہے اور ایسے ہی ایک کاغذ پر بھی لکھنا ہے. کاغذ والے کو تعویذ کی شکل میں گلے میں ڈال لیں یا بازو پہ باندھ لیں، اور جو رکابی پر لکھا ہے اس کو جس طریقے سے استعمال کا بتایا گیا ویسے ہی استعمال میں لائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بے حد نافع پائیں گے. حیرت انگیز طریقے سے آپ کو ان حروف کی تاثیر کا تجربہ ہوگا. ہم نے اس سے بہت سارے ایسے کام لیے کہ جو دماغی امراض میں مبتلا لوگ تھے، جن کی عقلیں زائل ہو چکی تھی سحر اور آسیب کی وجہ سے، ان کا علاج ہم نے محض حروف تہجی سے کیا، محض حروف تہجی لکھ کر کے دیا. تو اللہ کے فضل سے وہ حیرت انگیز فائدہ ہوا کہ میں خود بھی حیران تھا. تو یہ ایک عرصہ دراز کی بات ہے. پھر اس تجربے کی بنا پر بہت سارے علاج اور معالجے کیے بے فضل تبارک و تعالی. تو احباب اس کو اس حروف تہجی سے علاج و معالجے کا ایک جیسے معمول مطلب بنائے، آپ انشاءاللہ تعالی اس کو بہت بے حد مؤثر پائیں گے. اور دعا کیجئے کہ کوئی ترکیب بنے کہ حروف تہجی کی زکوٰۃ وغیرہ کے تعلق سے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ اس کا اور زیادہ لطف اٹھائیں گے. جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اور زیادہ لطف آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.